بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصہ سالیہ والی کتاب ہے دروس البلاغہ، اور اس دروس البلاغہ آج ہمیں الباب الثالث پڑھنا ہے۔ الباب الثالث کی تقدیم و تاخیر۔ ایک جملے کے اندر کچھ الفاظ کو ہم پہلے لے کے آتے ہیں، کچھ الفاظ کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ اپنی کتاب کھولیں۔ من المعلوم انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدہ۔ یہ چیز معلوم ہے کہ نہیں ممکن نطق کرنا کلام کے جزا پہ ایک دفعہ بولنے میں سے ممکن نہیں ہے، یعنی ایک کلام کے اندر جتنے الفاظ ہیں وہ سب ایک دفعہ بولنے ممکن نہیں ہوتے۔ کچھ الفاظ کو مقدم کرنا، کچھ الفاظ کو مؤخر کرنا ہے۔ وَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَتَأْخِيرِ الْبَعْضِ، ضروری ہے مقدم کرنا بعض کو اور مؤخر کرنا بعض کو۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَىٰ بِالتَّقْدِيمِ مِنَ الْآخَرِ، کہتے ہیں کہ فی نفس ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایک کو دوسرے سے مقدم کرے۔ اشتراک جمیع الفاظ، کیونکہ مشترک ہے سارے الفاظ، من حیث الفاظ ان کے پاس سارے مشترک ہیں نا، تو جب بحثیت الفاظ سب برابر ہیں، مشترک ہیں، تو فی نفس ہی کلمے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی لفظ کو مقدم ہونے کا کہے یا مؤخر ہونے کا کہے۔ خلافہ میں تقدیم ھذا علی ذاک من دائر، پھر اگر ہم نے کسی کو مقدم کرنا ہے اور مؤخر کرنا ہے تو کسی دائی کا ہونا ضروری ہے، یوں جو اس کو لازم کرے کہ یہ مقدم کر دے۔ معاملے دعائی اور جو دعائی ہیں، دعائی مطلب جو چیزیں اس چیز پر بلاتی ہیں کہ اس کو پہلے دیتے ہیں، اس میں سے پہلی چیز ہے تقدیم کے دعائی میں سے یہاں کہہ دیں التشبیب الی المتأخر، شروع میں وہ کلام لائیں جو بعد والے کلام پہ شوق دلائے۔ شروع میں ایسا لفظ بولنا، شروع میں ایسا کلمہ بولنا کہ جس کلمے کو سن کر ہمیں بعد والے کلمے کا شوق اشتیاق پیدا ہو۔ اب جو لفظ شوق دلانے والا ہے اس کو مقدم لایا جاتا ہے، اور جس کا شوق دلایا جاتا ہے اس کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ مثلا والذی حارت البریۃ فیہ، جس چیز میں ساری مخلوق حیران ہے۔ اب حیران، جب حیرانگی کا دعویٰ ہوا تو سوچ میں پڑ گئے یار وہ کون سی چیز حیرانگی والی ہے۔ حیوان، اس حیوان کے بارے میں مستحدث من جماد، جو جامد چیز سے بنایا گیا، جس میں ساری مخلوق حیران ہے، وہ ایسا حیوان ہے کہ جو جمادات سے بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سا حیوان ہے جو جمادات سے بنایا گیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے، ہم انسان ہیں، انسان کس سے بنے ہیں؟ پانی کے قطرے سے۔ پانی کا قطرہ جامد ہے، پانی کا قطرہ مطلب بے جان سے نا۔ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ مطلب کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے کیا مراد؟ پانی کے قطرے کی شکل میں تھے۔ ثم یحییکم، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اب جو پہلا تم اموات، تم مردہ تھے، اب مردہ سے مراد ہے انسان کا پانی کے قطرے کی شکل میں ہونا، پھر اس سے تمہیں پیدا کیا، یعنی ہمیں روح زندہ بن گئی۔ تو لیکن یہ بات تو عام ہے، لیکن اس بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ شوق دلانا تھا کہ انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا گیا، تو شروع میں اس کلام کو لیتے ہیں جس کلام نے اس کلام کی طرف ہمیں شوق دلا دیا۔ نمبر 2، تجیل اور مسرت علی مساعد، مسرت خوشی اور مساعد غم۔ کسی بات کی خوشی دلانی ہے تو خوشی والا لفظ پہلے بولیں گے، یا کسی چیز کا غم دلانا ہے تو غم والا لفظ پہلے بولیں گے۔ جیسے العفو عنک صدر به الامر، ہم صدر به الامر پہلے بھی لا سکتے تھے اور العفو عنک بعد میں بھی لا سکتے تھے، اگر ایسا کرتے تو بات درست ہو جانی تھی۔ لیکن چونکہ جب مجرم معافی کا سنتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو جس لفظ اس کو خوشی ہوتی ہے نا، خوشی والا لفظ ہمیشہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسے غم والا لفظ ہمیشہ پہلے۔ اگر قاضی اس کی معافی کا اعلان کرے تو کہتے میں معافی میری دے دوں، اور اگر القصاص ہو حاکمہ بہ القاضی، قصاص قاضی نے اس کا حکم لگا دیا، حالانکہ حاکمہ بہ القاضی القصاص کا قصاص کا مقام ہر پہ ترتیب کے لحاظ سے، لیکن قصاص کو مقدم
کیا کیوں میں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ خوشی میں اور غمی میں جو لفظ خوشی اور غمی میں دلالت کرتا ہے نا اس کو پہلے لایا جاتا ہے۔ کون مقدم محیط الانکار، کون مقدم محیط الانکار، مقدم کا انکار اور ترجمہ کے محال میں ہونا، مقدم کا انکار اور ترجمہ کے محال میں ہونا، کہ جو چیز مقدم ہے نا اس کے انکار اور ترجمہ کے محال میں ہونا۔ جیسے آپ طول تجرباتی تن خالی میں ہاتھ ظاہر، اتنی طویل تجربے کے بعد بھی اس زہارب سے، زہارب کے خوش نما چیزوں سے دھوکا کھا جائے گا، یعنی تمہاری اتنی زندگی گزر گئی لیکن تم پھر بھی ظاہری بناوٹ کی چیزوں سے دھوکا کھا گئے ہو۔ اب عادت طول تجربہ یہ مقدم ہے، کیوں مقدم ہے کہ یہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے ان خوش نما چیزوں سے دھوکا کھا گئے تو زندگی کے تجربے کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا انکار کرنے کے لیے جس چیز کا انکار کرنا ہونا اس کو بھی کلام میں مقدم لاتے ہیں، جس چیز کا انکار کرنا اس کو بھی کلام میں مقدم لاتے ہیں۔ پھر سلوک و سبیل ترقی، ترقی کے راستے پر چلنا۔ اب ترقی کا راستہ کیا ہے؟ جیسے ایک چیز ہے کہ پہلے خاص کا ذکر ہوتا ہے، پہلے عام کا ذکر ہوتا ہے، پھر خاص کا، عام پہلے ہے پھر خاص ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، ترقی یہ ہے کہ پہلے عام اور پھر عام میں سے خاص، عام ہوگا تو اس میں سے خاص نکال لیں گے نا جی۔ اگر خاص کو پہلے ذکر کر دیں تو پھر عام کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پہلے کس کو ذکر کرتے ہیں؟ عام کو، اور پھر کس کو ذکر کرتے ہیں؟ خاص کو۔ جیسے کہنا حاضر کلام صحیح ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو۔ اچھا اب جو صحیح ہے جو کلام یہ خاص ہے، فصیح یہ اس کے لحاظ سے عام ہے لیکن اس کے لحاظ سے خاص ہے، اور بلیغ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ حاضر کلام صحیح فصیح اور بلیغ۔ اب یہ درست طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بولے حاضر کلام بلیغ، اگر ایک بندہ بولتا ہے حاضر کلام بلیغ، یہ کلام بلیغ ہے، اب جو کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا اور صحیح بھی ہوگا۔ جب بندہ بولے گا نا حاضر کلام بلیغ، یہ کلام بلیغ ہے، تو جو بلیغ کلام ہے اس کے اندر فصاحت بھی آٹومیٹک آ جاتی ہے اور صحیح ہونا بھی آٹومیٹک آ جاتے ہیں۔ تو جب بلیغ کہہ دیا، بلیغ خاص تھا، بلیغ کیا تھا؟ خاص۔ اب اس خاص کے بعد عام کو ذکر نہیں کریں گے، البتہ پہلے عام کو ذکر کر سکتے ہیں۔ حاضر صحیح، یہ صحیح کہ اس صحیح عام تھا، اس کا خاص فصیح ہے اور فصیح کا خاص آگے بلیغ ہے۔ تو یہ سبیل ترقی کے راستے پہ چلنا کہ پہلے عام کو ذکر کرنا، پھر اس کے بعد خاص کو، پھر اس کے بعد خاص کو۔ تو پھر سنیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں حاضر کلام بلیغ، یہ کلام بلیغ ہے، فصیح ہے، صحیح ہے، تو یہ غلط ہونا تھا۔ کیوں کہ یہ ہم نے پہلے یہ خاص ذکر پہلے ہم نے خاص ذکر کر کے پھر عام ذکر کیا، حالانکہ ضابطہ کیا ہے کہ پہلے عام کو ذکر کرتے ہیں، پھر عام کو ذکر کرنے کے بعد اس میں سے خاص کو لاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا 10 بندوں میں سے 5 بندے منتخب کرنے ہیں تو پہلے 10 بندوں کا امتحان لے گا نا، ان 10 بندوں میں جو 5 منتخب ہوں گے وہ خاص ہوں گے نا، تو جب خاص کو ذکر کرتے ہیں عام اس میں آٹومیٹک آ جاتے ہیں، لیکن اگر عام کو ذکر کرے تو خاص اس میں نہیں آتے، ان کو خاص علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے مراعات و ترتیب وجودی، ترتیب وجودی کا لحاظ کرنا کہ جو چیز وجود میں پہلے ہے اس کو پہلے ذکر کرنا اور جو چیز وجود میں بعد اس کو بعد میں ذکر کرنا۔ جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اب اونگ اور نیند میں پہلے کون سی چیز آتی ہے؟ پہلے اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے؟ پہلے اونگ آتی ہے، چونکہ وجود میں اونگ پہلے ہے، نیند بعد ہے، تو لہذا کلام میں بھی اس کو مقدم کریں گے جو وجود میں پہلے ہے اور اس کو مہر کریں گے
बार है। आगे नस अला अमूल सलब आप और सलब अमूल नस लाना अमूल सलब पर या सलब अमूल पर। अमूल सलब सलब नफी का आम होना। अमूल सलब क्या है? नफी का आम होना। और सलब अमूल है आम की नफी करना। जी। सलब अमूल का माना क्या है? आम की नफी करना। और अमूल सलब क्या है? सलब का नफी का आम होना। नफी का आम होना। अमूम सलब क्या है? नफी का आम होना। नफी का आम होना। और सलब अमूम क्या है? अमूम की नफी होना। अमूम की नफी करना। अब यह हमें समझ लगेगी। कुल्लो ज़ालिका लम यकुन। कुल्लो ज़ालिका लम यकुन। लम यकुन ये हरफ नफी है। ये क्या है? हरफ नफी। अब कुल्लो ज़ालिका लम यकुन ये सब लम यकुन नहीं है। ये सब नहीं है। नहीं है। तो ये नफी आम होगी है। हर चीज की नफी होगी है। नफी का आम होने का मतलब ये है कि हर चीज की कुल्लो ज़ालिका लम यकुन ये कुछ भी नहीं होगा। यानी हर चीज की नफी अब कुछ चीज हो नहीं हो सकती। ये है नफी का अमूल सलब। और सलब अमूल का माना क्या है? लम यकुन कुल्लो ज़ालिका नहीं है ऐसा। नहीं है ऐसा। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे अमूम की नफी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ये इनमें थोड़ा बेटा फर्क समझे। अमूम सलब का माना है नफी का होना। कुल्लो ज़ालिका लम यकुन कि ये कुछ भी नहीं है। इसमें किसी किस्म का इस बात नहीं है। हर लिहाज से नफी है। और लेकिन अगर हम कहें लम यकुन कुल्लो ज़ालिका कि यहाँ पे अमूम की नफी है। अमूम की नफी की जा रही है कि ये सब कुछ ये सारा नहीं लेकिन कुछ है। ये नहीं लेकिन कुछ है। यानी कि लम यकुन कुल्लो ज़ालिका जब सलब अमूम आता है इसमें किसी न किसी मौके पर उस चीज़ का असबाब हो सकता है। लेकिन अमूम सलब में हर चीज़ की नफी होती है। तो बात ये करना चाह रहे हैं अगर आपने अमूम सलब का माना लेना है तो हरफ नफी बाद में लाएंगे। हरफ नफी अगर अमूम सलब का माना लेना है तो हरफ नफी बाद में। और अगर सलब अमूम का माना लेना है तो हरफ नफी पहले। तो मसला ये है कि तकदीम व तखीर का। तो कहते हैं कि अमूम सलब के अंदर हरफ नफी बाद में आता है और सलब अमूम में हरफ नफी पहले आता है। फिर आगे तकबियतुल हुक्म इज़ा कबर खबर फ़िलन अगर खबर फेल है तो हुक्म को तकबीर देनी। अल हलाल ज़हरा कि चांद ज़ाहिर हुआ। हम इसको ये भी कह सकते थे ज़हर अल हलाल ज़ाहिर हो गया चांद। चांद निकल आया। चांद अल हलाल ज़हरा इसका माना भी चांद निकल आया। इसका माना भी चांद। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है अगर हमने ये बात यकीन और मजबूती से करनी है तो हम पहले मुब्तदा लाएंगे और उसके बाद जो खबर है वो फेल होगी। उसकी खबर क्या होगी? फेल। तो अगर हमने हुक्म की तकबीयत रखनी है तो वाक़या हर हाल में चांद निकला है तो फिर हमने ये जुमला इसमें बोलना है। और अगर हमने कमजोर बात करनी है तो फिर पहले ले आएंगे फाइल बाद में ले आएंगे। फिर तखसीस के लिए कि हम किसी लफ्ज़ को मुक़द्दम कर दें जैसे इय्या का नाम हो। इसका माना क्या करते हैं? हम तेरी ही इबादत करते हैं। तरकीब क्या करते हैं? इय्या का मफ़ऊल भी मुक़द्दम नाबुदु फिर नहनु फाइल। नाबुदु फिर नहनु फाइल और इय्या का मफ़ऊल बिही मुक़द्दम। अब मफ़ऊल फेल से पहले होता है या बाद में होता है? बाद में होता है। लेकिन मफ़ऊल को फेल से पहले ले आए। क्यों ले आए? कि मफ़ऊल को पहले से ताकि तखसीस का माना हासिल हो। और जब तखसीस का माना हासिल करना होता है तो ममूल को आमल से पहले ले आते हैं। ममूल को आमल से पहले ले आते हैं। ऐसे ही माना कुल तो नहीं कहा मैंने। अब आना का माना भी मैं और कुल तो में तूज़ का माना भी मैं। अब आना को मुकद्दम क्यों किया? माँ कुल तो आना भी तो हो सकता था ना। माँ कुल तो आना। लेकिन जब आना को यहाँ पे ले आए तो ये तखसीस का माना का पहला करना इसलिए ये लेके आए। उसके बाद है अल मुखाफलतु अला वज़न व सजा वज़न और सजा की हिफाजत करने के लिए। इज़ा दाता का सफ़ी फला लिखो
جب بے وقوف بولے تو اس کا جواب نہ دو. فخیر بہتر ہے من اجابت ثبوت، اس کے جواب دینے سے ثبوت کرنا بہتر ہے. اب کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ من اجابت ہی ثبوت و خیر، یہ خیر خبر ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو پہلے لے آئے ہیں. کیوں لے کے آئے ہیں؟ تاکہ یہ جو شعر ہے نا، شعر کا وزن پورا ہو. وزن شعری کے لیے یہاں لفظ خیر کو آخر میں لانے کے بجائے شروع میں لے آئے. یا سجا، میں نے آپ کو بتایا سجا کسے کہتے ہیں کہ جب ایک کلام ہوتا ہے تو کلام کا آخری لفظ ایک وزن پر ایک ہی ترنم میں ہے. جیسے خضو ہو فغلو ہو، اس کو پکڑو اور اس کو قید کر دو. سما جہیم سلو ہو، پھر آگ کے اندر اس کو داخل کر دو. اب سلو ہو یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ فعل. یہ واو یہ فاعل ہے، یہ ہو مفعول اول ہے، اور الجحیم یہ مفعول ثانی ہے. یہ کیا مفعول ثانی. اب اصل کلام یہ تھا سلوہ الجحیم، اس کو جہنم میں داخل کر دو. لیکن جہیم جہنم کو یہ لفظ پہلے لے. کیوں لے ہے؟ وزن سجا کے لیے، سجا کا خیال کرنے کے لیے. جب سجا کا خیال کرنا ہو تب بھی کسی لفظ کو پہلے لا سکتے ہیں. المکثر یہ 9 اسباب ہیں. یہ 9 اسباب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کلام کو مقدم کیوں کرنا ہے. تو جب ایک جملہ بولا جاتا ہے، جملے میں کافی الفاظ ہوتے ہیں. سارے الفاظ کو یک دفعہ بولنا ممکن نہیں ہوتا. کسی لفظ کو پہلے لانا ہے، کسی لفظ کو بعد میں لانا ہے. تو اب کوئی ایسا کرینہ ہونا چاہیے جو کرینہ یہ بتائے کہ آپ اس لفظ کو پہلے لیں، اس لفظ کو بعد میں لیں. تو جو کرینے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں اس لفظ کو پہلے لانا ہے، اس میں یہ ہے تشویق کے متحر کا شبد لانا، خوشی یا غمی میں جلدی کرنا، یا جو مقدم ہے اس کا انکار کی جگہ پہ ہونا، یا ترتیب کی راہ پہ چلنا، یا ترتیب وجودی کی رعایت کرنا، یا عموم صبر یا سلب نور پہ نصر آنا، یا حکم کو مضبوط کرنا جب خبر فعل ہو، یا تخصیص کے لیے، یا وزن اور سجا کی حفاظت کے لیے. چلے آج میں یہ ہمارا الباب الثالث فی تقدیم التحریر مکمل ہوا. کل انشاءاللہ الباب الرابع